جی ہاں، فری اینڈ فیئر الیکشن تو ہر وقت مطالبہ ہونا چاہیے، لیکن ان جماعتوں کو، جو جماعتیں اس وقت کھل کے سیاست کر رہی ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں. یہ تو ان کو بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے، لیکن وہ تو خوش ہیں اندر سے. وہ اس لیے خوش ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک جو پاپولر فریق ہے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے ہیں، ان کو بند کر دیا گیا ہے. اور وہ جس طرح پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، تو یہ سارے اپنی طرف سے تو مرزا یار بنے ہوئے. ان کو تو ان کی تو خوشی ان سے تھامے نہیں جا رہی. تو لیکن یہ اس کا الٹیمیٹلی نقصان تو ملک کو ہوگا. لیکن وہ نظام، یہ آخرکار یہ اصول تو ہم بہت پہلے خان صاحب طے کر چکے تھے، اور کہ اس ملک میں اگر حکومت ہونی ہے، حکومت کوئی الیکٹ ہونا ہے، تو وہ اس ملک کے عوام نے کرنا ہے. اگر یہ بنیادی اصول ہم نے آئین کا اس کو درم برم کر دینا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں رکھنی، تو پھر تو ہم اینارکی کی طرف جائیں گے. ہم آلریڈی اینارکی کے سٹیٹ میں ہیں کہ جہاں پر ملک کے اندر ہمیں 3 کرائسس بڑے کا سامنا ہے. پولیٹیکل کرائسس کا سامنا ہے، اکنامک کرائسس کا سامنا ہے، اور سیکیورٹی کرائسس کا سامنا ہے. یہ تینوں کرائسس بغیر لوگوں کے مینڈیٹ کے کوئی فرد یا کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں حل کر سکتی، اور نہ ہی کوئی ادارہ حل کر سکتا ہے. اگر ہم نے ملک کو مزید انارکی کی طرف دھکیلنا ہے تو بھلے الیکشن نہ کرائیں. اس وقت درست بات ہے کہ آن گراؤنڈ مقبولیت صرف ایک جماعت کی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہر سروے کے اندر تحریک انصاف کی مقبولیت نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کیونکہ آپ کے مخالفوں کی مقبولیت ہے تو آپ الیکشن ہی نہ کرائیں. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. سیاستدان بھی رہے ہیں بھی، اور پولیٹیکل کامنٹیٹر آبزرورز بھی ہیں، بہت ہی سیزنڈ. جناب مصطفیٰ نواز کھوکر ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب. میں اگر یہ سوچ رہا ہوں، اور یہ مجھے بہت سارے لوگ اس بات کو شیئر کرتے ہیں کہ ایک تو الیکشن کا ماحول نظر نہیں آ رہا، ایک الیکشن کی تڑپ نظر نہیں آ رہی. ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی افواہیں ہیں، باتیں ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں. اس میں پولیٹیشنز کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ بڑھ جائے کوئی پرابلم نہیں، کوئی کہہ رہا ہے 2 مہینے بڑھا ہی دیں، کوئی کہہ رہا ہے آپ کچھ دن بڑھ جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مطلب کسی کو الیکشن کی تڑپ نہیں ہے اس وقت پاکستان میں. پاکستان کے عوام کو بھی ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن کسی بھی جو مقتدر جو قوتیں ہیں، سیاسی ہیں، دوسرے حلقے ہیں، یہ کسی کو الیکشن کی تڑپ نہیں ہے. بزنس کمیونٹی ہے ہماری. جی خان صاحب، آپ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کے اندر الیکشن کی تڑپ کا فقدان ہے اور ایک بے یقینی کی کیفیت ہے. ابھی تک الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی جاری نہیں کیا. شاید جب شیڈول جاری کریں تو یہ بے یقینی کی کیفیت میں کمی آئے. لیکن جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے تو میرے خیال سے 16 مہینے کی جو انہوں نے حکومت کی ہے، اس میں جو عوام کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ انہوں نے توڑے ہیں، جس طرح کی مس گورننس کی ہے، وہ اس کی وجہ سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ دیکھیے کہ پہلے پنجاب کے اندر الیکشنز نہیں ہوئے، پھر خیبر پختونخوا میں الیکشنز نہیں ہوئے، حتیٰ کہ بہت چھوٹے الیکشنز تھے اسلام آباد میں، لوکل گورنمنٹ الیکشنز، وہ بھی انہوں نے ڈیلے کر دیے. اور پھر اس وقت ان جماعتوں کی یہ پولیٹیکل پوزیشن رہی کہ انتخاب ایک ہی وقت پہ ہونا چاہیے پورے ملک میں. اور جب وہ انتخاب ایک وقت پہ ہونے کا موقع آیا تو انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے مردم شماری کو نوٹیفائی کیا. انہیں یہ پتا تھا کہ اس کے نتیجے میں جو الیکشنز ہونے ہیں وہ ڈیلے ہوں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے مردم شماری کو نوٹیفائی کر کے الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا جواز فراہم کیا الیکشن کمیشن کو. اور آج صورتحال ایسی ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کا خیال تھا کہ شاید یہ بیچ میں کچھ پیریڈ آئے گا، لوگ ان کی جو نااہلی ہے، جو مہنگائی ہوئی ہے، اس کو بھول جائیں گے. لیکن ابھی بھی لوگ بھولے نہیں ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ اب بھی الیکشنوں کی تڑپ ان میں نظر نہیں آ رہی، اور الیکشنوں میں جانے کا یہ ارادہ نہیں رکھتے. تو دوسری جانب ایک تو ظاہر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیررزم اس وقت بہت ہی ایک بڑا مینس ایک بار پھر سامنے آیا ہے. کے پی میں بڑی خراب صورتحال ہے، بلوچستان میں بہت خراب صورتحال ہے. موسم کی اپنی بھی کچھ نہ کچھ اس کی بھی میرٹ ہے کہ وہاں بھی مسائل ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی اگر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی اگر یہ کہیں کہ انہیں ایشو نہیں ہے اگر کچھ عرصے کے لیے الیکشن ڈیفر ہو جائے، اب اس کا پیریڈ چاہے کچھ بھی ہو، تو اگر الیکشن کمیشن کو کوئی باقاعدہ کوئی پٹیشن جاتی ہے یا گورنمنٹ کوئی کیس بنا کے پیش کرتی ہے اور الیکشن کمیشن ڈیلے کر دیتی ہے، تو مجھے کہیں پولیٹیکل اپوزیشن اس ڈیلے کی نظر نہیں آ رہی ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل اپوزیشن شاید صرف الفاظ کی حد تک ہو، لیکن میرے خیال میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ملک کو الیکشنز کی جانب سائملٹینیسلی لے کے بھی جا رہی ہیں. جہاں پہ ان جماعتوں کی خواہش ہے کہ الیکشنز میں ڈیلے ہو، یہ 2 فیکٹر جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ملک کو الیکشنز کی جانب لے کے جا رہے ہیں. پہلا فیکٹر میرے خیال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ ہے.
وہاں سے کوئی آئینی راستہ اور اس طرح کی مہر حاصل کرنا کہ الیکشنز کے ڈیلے ہو جائیں وہ میرے خیال سے ممکن نظر نہیں آ رہی. اور دوسرا IMF, ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے, جو لوگ معیشت کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اشارے اس طرح کے ہیں کہ جو تیسری قسط ہے وہ الیکٹڈ حکومت کو دی جائے گی, چاہے وہ جیسے بھی الیکشنز کے نتیجے میں منتخب ہو کر آئے, لیکن دی انہی کو جائے گی. کیئر ٹیکر کو شاید تیسری قسط حاصل کرنے میں IMF کی مشکلات درپیش ہوں. یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ الیکشنز کی طرف ملک جاتا ہوا نظر آتا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, یہ اس وقت کی صورتحال ہے اگر مثال کے طور پہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں نیئر کنسنسس ہو جائے کہ کچھ ڈیلے ہو رہا ہے ہمیں اس پہ, جس کا وہ پبلکلی اظہار کر چکے ہیں, نون لیگ کر چکی ہے, پیپلز پارٹی کر چکی ہے, JUI کر چکی ہے, MQM کر چکی ہے, انہوں نے سب نے کہا, یہ تمام بڑی جماعتیں, باپ نے پٹیشن کی ہے کہ آپ الیکشن کو ڈیلے کر دیں, تو پھر سپریم کورٹ کی پوزیشن کدھر جائے گی جب سیاسی جماعتوں میں کنسنسس ہے کہ ہاں حالات خراب ہے, گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے حالات خراب ہے, نظر بھی آ رہا ہے, فوجوں پہ حملے ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں, تو پھر کیا کرے گی؟ اور اسی اگر پس منظر میں الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو IMF کو پھر اس میں کیا اعتراض ہوگا؟ جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے یہ آئین سے بالاتر تو نہیں ہے. بھارت اور ہم نے ایک ملک کو قاعدے قانون اور ایک ضابطے کے تحت چلانا ہے, اور اس میں بڑا واضح طور پہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز 90 دن کے اندر ہوں گے. ہم نے اس کو پنجاب کی صورت میں وائلیٹ کیا, خیبر پختونخوا کی صورت میں وائلیٹ کیا, اور اب اگر نیشنل الیکشنز کی صورت میں وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آئین کی جو بچی کچی سینکٹٹی ہے وہ بھی نہیں رہے گی. ملک کے اندر جو ڈیموکریسی کی طرف اگر فیوچر جو ڈیموکریسی کا ہے وہ سیریسلی کمپرومائز ہو جائے گا, اور ویسے بھی آئین کی کوئی حیثیت تو رہ نہیں گئی. تو ان حالات میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے قطعاً گھبرانا نہیں چاہیے. آپ نے حکومت کی 16 مہینے اقتدار کے تھوڑا مزے سا لوٹے. انٹروین کروں گا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہ یہ اس پس منظر تو دیکھیں الیکشن کی صورتحال میں ہو رہا ہے, جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی, تتر بتر ہے, جو کسی بھی پول میں ہائیسٹ ووٹ لے رہے ہیں ان کا وجود نہیں ہے, پھر بھی ہم ان الیکشن پہ اصرار کریں, ہم کہیں کہ بھائی ہر صورت میں الیکشن ہو, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ کس شیپ اینڈ فارم کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کہاں پہ پبلک کی ول ریپرزنٹ ہوگی, پھر بھی ہم کہیں کہ اچھا خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہ کرائیں الیکشن, تو کم از کم عام آدمی پاکستانی کی تو جان چھوٹے گی نا. لیکن پھر ملک کا نظام کیسے آگے چلے گا؟ پولیٹیکل کرائسس ہمیں جو چیز تنگ کر رہی ہے اس وقت جکڑ کے رکھا ہے جس نے, وہ ہے معاشی معاف کیجیے گا اور معاشی بحران. مصطفیٰ نواز بھائی کہ یہ وہ نظام ہے نا جو ابھی 16 مہینے PDM نے چلایا, تمام سیاسی جماعتوں نے, اب اسی کی میں تڑپ ہو کے کسی صورت سے وہ واپس نظام آ جائے. لیکن وہ نظام یہ آخرکار یہ اصول تو ہم بہت پہلے خان صاحب طے کر چکے تھے, اور کہ اس ملک میں اگر حکومت ہونی ہے, حکومت کوئی الیکٹ ہونا ہے تو وہ اس ملک کے عوام نے کرنا ہے. اگر یہ بنیادی اصول ہم نے آئین کا اس کو درم بھرم کر دینا ہے, اس کی کوئی وقت نہیں رکھنی, تو پھر تو ہم اینارکی کی طرف جائیں گے. ہم آلریڈی اینارکی کے سٹیٹ میں ہیں کہ جہاں پر ملک کے اندر ہمیں 3 کرائسس بڑے کا سامنا ہے. پولیٹیکل کرائسس کا سامنا ہے, اکنامک کرائسس کا سامنا ہے, اور سیکیورٹی کرائسس کا سامنا ہے. یہ تینوں کرائسس بغیر لوگوں کے مینڈیٹ کے کوئی فرد یا کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں حل کر سکتی, اور نہ ہی کوئی ادارہ حل کر سکتا ہے. اگر ہم نے ملک کو مزید انارکی کی طرف دھکیلنا ہے تو بھلے الیکشن نہ کرائیں. اس وقت درست بات ہے کہ آن گراؤنڈ مقبولیت صرف ایک جماعت کی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہر سروے کے اندر تحریک انصاف کی مقبولیت نظر آ رہی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کیونکہ آپ کے مخالفوں کی مقبولیت ہے تو آپ الیکشن ہی نہ کرائیں. یہ تو ڈیموکریٹک سپرٹ کے خلاف ہے. صبح شام یہ جماعتیں ہمیں جمہوریت کا بھاشن دیتی ہیں, اور شام تلے ان کا جو کردار ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. ہم نے آخر اس ملک کو چلانا ہے, 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے. ہم ان چند جماعتوں کے سربراہان کی ذاتی اناؤں کی تسکین اور ان کے ذاتی فائدے کے لیے ہم ملک کے ان اصولوں کو تو وائلیٹ نہیں کر سکتے. پھر پاکستان میں اور کوئی ایک انارکی کے شکار ملک میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پہلے انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم اپنے کانٹیننٹ ایشیا کی ریس سے باہر ہوئے, اب ہم ریجن کی ریس سے بھی باہر ہو گئے. انڈیا کو دیکھیے, بنگلہ دیش کو دیکھیے, وہ کہاں نکل گئے, اور ہمارا
موازنہ افغانستان سے کیا جا رہا ہے. اگر ہم نے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم نہ کیا, ملک سیاسی یقینی کی طرف تبھی بڑھے گا, یہ انسرٹنٹی تبھی ختم ہوگی جب الیکشنز ہوں گے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. یہ 76 سالوں کا دائرہ کہ آج یہ منظور نظر ہو گئے اور کل فلانا منظور نظر ہو جائے, ہمیں اس سلسلے کو ختم کرنا پڑے گا. خدارہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے, ہم ان کی زندگیوں کو اس طرح ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. اس ملک کی جو اشرافیہ ہے وہ اپنے اقتدار کے چند ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے ان کی زندگیوں کو کیوں داؤ پہ لگا رہی ہے. ہمیں بہر صورت الیکشن کرانے, ان الیکشنز کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, اور اگر ہم ملک کو مزید انارکی میں نہیں دھکیلنا چاہتے تو ہمیں الیکشنز کرانے ہی پڑیں گے. ہمارے پاس کوئی مگر آپ یہ دیکھیں الیکشن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ جو میجورٹی کی ریپرزنٹیشن ہے, جو میجورٹی کی پاپولیرٹی ہے, اس کو ڈسریگارڈ کر دیں اور پھر آپ الیکشن کرائیں. یہ تو بڑی ہے کہ اگر پھر آپ یہ کہیں کہ اس طرح کا الیکشن کرائیں جو الیکشن کہلائے, جس کو الیکشن مانے, جس کو 25 کروڑ لوگ مانے کہ ہاں یہ الیکشن ہوا ہے. جی ہاں, فری اینڈ فیئر الیکشن تو ہر وقت مطالبہ ہونا چاہیے, لیکن ان جماعتوں کو, جو جماعتیں اس وقت کھل کے سیاست کر رہی ہیں, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں. یہ تو ان کو بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے, لیکن وہ تو خوش ہیں اندر سے. وہ اس لیے خوش ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک جو پاپولر فریق ہے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے ہیں, ان کو بند کر دیا گیا ہے. اور وہ جس طرح پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, تو یہ سارے اپنی طرف سے تو مرزا یار بنے ہوئے. ان کو تو ان کی تو خوشی ان سے تھامے نہیں جا رہی. تو لیکن یہ اس کا الٹیمیٹلی نقصان تو ملک کو ہوگا. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکر, بہت ہی موضوع زبردست تجزیہ کر رہے تھے.